رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کے بزرگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر غم اور آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ خیمے میں داخل ہو کر اس نے عرض کی، اے عظیم حاتم طائی، میری مدد کرو۔ میری بیٹی کی شادی قریب ہے اور میرے پاس تو نہ جہیز کا سامان ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور وسائل۔ میری عزت اور بیٹی کی خوشی آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ حاتم طائی نے اس کی بات سنی، اس کے دکھ کو محسوس کیا، پھر نرمی سے کہا، فکر مت کرو، جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہو میں مہیا کروں گا۔ تمہاری بیٹی کی شادی بڑے اچھے طریقے سے ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص شکر گزار آنکھوں سے حاتم طائی کو دیکھنے لگا اور کہا، آپ کی سخاوت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ حاتم نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اس آدمی کو کھانے کے لیے کچھ دیں اور اگلی صبح اس کے ساتھ بازار جانے کی تیاری کریں۔ اس رات وہ آدمی سجدہ شکر میں گر گیا اور دل سے دعا دیتا رہا۔ دوسری طرف قبیلے کے کچھ افراد نے حیرانی سے حاتم طائی کے فیصلے کو دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ شخص دھوکے باز تو نہیں۔ صبح سویرے حاتم طائی نے اپنا بہترین گھوڑا نکلوایا اور اپنے خادموں اور قبیلے کے کچھ افراد کے ساتھ اس شخص کو بازار لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ بازار تک کا راستہ طویل تھا اور راستے میں کئی گاؤں اور آبادیاں تھیں۔ ہر جگہ حاتم طائی کے گزرنے پر لوگ گھروں سے نکل آتے، سلام اور خوش آمدید کہتے۔ جب وہ بازار پہنچے تو زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ سامان، دکانیں، اونٹوں کے قافلے اور لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ حاتم نے اس شخص سے کہا، جو کچھ تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہیے بلا جھجک خرید لو۔ وہ شخص پہلے جھجکا، پھر حاتم طائی کے اصرار پر دکانداروں سے بات کرنے لگا۔ زیور، کپڑے، برتن اور دیگر ضروریات کی چیزیں اس شخص نے خرید لیے۔ ہر دکاندار جب جانتا کہ خریدار حاتم طائی کے حکم پر سامان دے رہا ہے تو وہ قیمت کم کر دیتا اور کوئی مفت میں لے جانے کا کہتا۔ جب تمام سامان اکٹھا ہو گیا، وہ قافلے کی صورت میں واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں حاتم طائی نے دیکھا کہ وہ شخص بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا، جیسے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حاتم نے نرمی سے کہا، کیا تم خوش نہیں؟ وہ شخص رکتے ہوئے بولا، اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے میرا مان رکھا، میری مشکل آسان کی۔ اگر دنیا میں کوئی انسانیت کی مثال ہے تو وہ آپ ہیں۔ اسی وقت قافلے کے پاس ایک اور شخص آیا، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے آ کر حاتم طائی سے التجا کی۔ اس کے پاس اپنی زمین کا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حاتم نے اس کی بات سنی اور اسے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ راستے میں خادموں نے دیکھا کہ حاتم کی سخاوت کا چرچا ہر جگہ پھیل رہا ہے، لیکن قبیلے کے کچھ لوگ شک میں مبتلا تھے کہ حاتم غریبوں کی مدد کر کے اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ پھر قبیلے والوں سے ایک شخص بولا، یہ سب تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ان کی باتیں جھوٹ بھی ہوں تو مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا، میں نے انسانیت کا قرض ادا کیا ہے۔ قافلہ جب صحرا کے بیچ میں پہنچا تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ گرمی کی شدت نے سفر کو دشوار بنا دیا تھا۔ ایک جگہ قافلہ رکا تاکہ آرام کر سکیں اور لوگ پانی پی سکیں۔ حاتم طائی نے اپنے خادموں سے کہا کہ سب کو کھانے پینے کا سامان بانٹ دو۔ اسی دوران ایک تاجر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی حالت خستہ تھی اور چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھا حاتم طائی کے قدموں میں گرا اور التجا کی، میرے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور میرا تمام مال لوٹ لیا گیا ہے۔ میں ایک ایماندار تاجر ہوں، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ قافلے کے کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ بھی جھوٹا ہوگا، ہر کوئی اپنی کہانی لے کر آ رہا ہے۔ حاتم نے اس شخص کو تسلی دی اور پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا قافلہ کہاں لوٹا گیا؟ تاجر نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکو قریبی وادی میں موجود ہیں اور وہ وہاں اپنا مال چھپا رہے ہیں۔ حاتم نے فوراً اپنے خادموں کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن کچھ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ ایک بوڑھے خادم نے سوال کیا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اگر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو قافلے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حاتم نے مسکرا کر جواب دیا، جو لوگ ظالم کے خوف سے مظلوم کی مدد نہیں کرتے وہ انسانیت کے اصولوں سے غافل ہیں، اور اگر اللہ نے مجھے مال اور ہمت دی ہے تو اس کا حق بھی میرے کندھوں پر ہے۔ وہ تاجر کو ساتھ لے کر وادی کی طرف روانہ ہوا۔
راستے میں حاتم نے دیکھا کہ تاجر بار بار پریشان ہو رہا ہے اور اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ ہے۔ حاتم نے محسوس کیا کہ معاملہ شاید اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈاکو واقعہ ہی وہاں موجود تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ حاتم نے ہادوؤں کو واپس بھیج دیا اور خود اکیلا تاجر کے ساتھ آگے بڑھا۔ تاجر اچانک رک گیا اور بولا کہ حاتم، میں تم سے سچ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ڈاکو تمہیں میرے کہنے پر یہاں لانے والے تھے تاکہ وہ تمہیں لوٹ سکیں، لیکن تمہاری سخاوت اور انسانیت نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سنتے ہی حاتم مسکرایا اور بولا، مجھے تمہاری بات کا اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن میں نے تمہاری بات مانی، کیونکہ اللہ کا کرم انسان کو دوسروں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی نیت بدل لی ہے تو یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاتم نے تاجر کو معاف کر دیا اور کہا، قافلے میں جا کر سب کو یہ بات بتاؤ تاکہ وہ جان سکیں کہ دلوں کو بدلنے کا اصل طریقہ بھلائی ہے۔ جب حاتم اور تاجر قافلے میں واپس پہنچے تو سب لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تاجر نے پوری سچائی سب کے سامنے بیان کر دی۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر حاتم کے فیصلے اور معاف کر دینے کی سخاوت کو سراہا۔ حاتم نے تاجر سے کہا، یہ دنیا محبت اور بھلائی کے بغیر بے معنی ہے۔ اگر تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور اس سے سبق سیکھا ہے تو یہ ہی کافی ہے۔ تاجر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ باقی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک پہاڑی کے قریب ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حاتم نے فوراً اپنے قافلے کو روک کر اس سے بات کی۔ بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں۔ حاتم تائی نے اسے کھانا دیا اور اس کی مدد کی اور اس کا مکمل خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ بوڑھے شخص نے حاتم تائی کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری یہ سخاوت ایک دن تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لائے گی۔ قافلہ اپنی منزل کے قریب پہنچا جب اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ شاہی محل کا قاصد تھا۔ اس نے قافلے کو روک کر اعلان کیا، بادشاہ سلامت نے حاتم تائی کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ قافلے کے لوگ گھبرا گئے، لیکن حاتم تائی نے مسکرا کر قاصد سے کہا، ہم جلد پہنچتے ہیں۔ جب حاتم تائی دربار پہنچا تو وہاں کا ماحول پراسرار تھا۔ بادشاہ، جو اپنی خود غرضی کے لیے مشہور تھا، حاتم کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا اور بولا، تو تم وہ مشہور سخاوت والے ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی ہر چیز دوسروں پر قربان کر دیتے ہو؟ حاتم نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا فائدہ دینا میرا فرض ہے۔ بادشاہ نے بات سن کر اپنی انگلی سے پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر کہا، اگر تم واقعہ ہی اتنی سخاوت والے ہو تو یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی مرضی سے کسی کو دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو دو وہ واقعہ ہی اس کے لائق ہو۔ حاتم تائی نے بادشاہ سے انگوٹھی لی اور دربار سے باہر آ گئے۔ قافلے کے لوگ جو باہر انتظار کر رہے تھے ان سے پوچھنے لگے، یہ کیسا امتحان ہے اور آپ اسے کیسے پورا کریں گے؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ امتحان اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ انہوں نے انگوٹھی لے کر اپنے راستے کا رخ کیا۔ راستے میں وہ مختلف لوگوں سے ملے۔ ایک بیکاری جو اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتا تھا، ایک مجبور بڑھیا جو اپنا گھر بیچنے پر مجبور تھی، اور ایک یتیم لڑکا جو بھوک سے نڈال تھا۔ سب حاتم تائی کو ملے، لیکن حاتم تائی نے وہ انگوٹھی کسی کو نہ دی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ ان کے مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے۔ آخرکار وہ اسی بوڑھے شخص کے پاس پہنچ کے جسے قافلے نے راستے میں کھانا دیا تھا۔ بوڑھے شخص نے حاتم تائی کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم پھر آئے ہو۔ حاتم تائی نے انگوٹھی بوڑھے شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، آپ اس کے حقدار ہیں۔ بوڑھے شخص نے حیرت سے انگوٹھی کو دیکھا اور کہا، یہ دنیاوی انعامات میرے کسی کام کے نہیں، لیکن تمہارا یہ عمل تمہاری عظمت کو مزید بڑھا دے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ اچانک ایک نورانی روشنی حاتم تائی کے گرد لپٹ گئی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سخاوت صرف دینے کا نام نہیں بلکہ دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد حاتم تائی اپنے راستے پر چل پڑے۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی
تو اس نے دربار میں اعلان کیا کہ حاتم طائی نہ صرف ہمارے وقت کے سب سے بڑے سخی ہیں بلکہ ان کے دل کی نرمی اور انصاف پسندی انہیں عظیم انسان بھی بناتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کا بڑا حصہ حاتم طائی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ مزید ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ حاتم نے ان سب لوگوں کی مدد کی جو اسے راستے میں ملے تھے اور انگوٹھی ایک یتیم لڑکے کو دے دی جو بادشاہ سے ملی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ حاتم کی سخاوت کا چرچا دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا، لوگ ان سے سیکھنے لگے اور حاتم کی سخاوت سے لوگوں نے سبق سیکھا کہ سخاوت صرف دینے کا نام نہیں بلکہ انصاف اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔